اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ہرگز حاصل نہ کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک نہ خرچ کرو اپنی پیاری چیز سے کچھ۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ اور جو چیز خرچ کرو گے سو اللہ کو معلوم ہے۔ ربط آیات مع تشریح۔ اس سے پہلی آیت میں کفار و منکرین کے صدقات و خیرات کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیر مقبول ہونا بیان کیا گیا تھا۔ اس آیت میں مومنین کو صدقہ مقبولہ اور اس کے آداب بتلائے گئے ہیں۔ اس آیت کے الفاظ میں سب سے پہلے لفظ بر کے معنی اور اس کی حقیقت کو سمجھیے تاکہ آیت کا پورا مفہوم صحیح طور پر ذہن نشین ہو سکے۔ لفظ بر کے لفظی اور حقیقی معنی ہیں کسی شخص کے حق کی پوری ادائیگی، اور اس سے کامل سبکدوشی اور احسان اور حسن سلوک کے معنی میں بھی آتا ہے۔ بر بالفتح و بار اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے ذمہ عائد ہونے والے حقوق کو پوری طرح ادا کر دے۔ قرآن کریم میں برم بوالدتی و برم بوالدیہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ان حضرات کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے جو اپنے والدین کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرنے والے تھے۔ اسی لفظ بر بالفتح کے جمع ابرار ہے جو قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوئی ہے۔ ارشاد ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اور دوسری جگہ ارشاد ہے ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، اور ایک جگہ ارشاد ہے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ اس آخری آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بر کا مقابل اور فسق فجور ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آداب المفرد میں اور ابن ماجہ اور مسند احمد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے کو لازم پکڑو کیونکہ صدق بر کا ساتھی ہے اور وہ دونوں جنت میں ہیں، اور جھوٹ سے بچو کیونکہ وہ فجور کا ساتھی ہے اور یہ دونوں دوزخ میں ہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت میں مذکور ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اس آیت میں نیک اعمال کی ایک فہرست دے کر ان سب کو بر فرمایا گیا ہے۔ مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال بر میں افضل ترین بر یہ ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے۔ آیت مذکورہ میں ارشاد ہے کہ تم ہرگز بر کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پیاری چیزوں میں سے کچھ خرچ نہ کرو، تو معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حق کی مکمل ادائیگی اور اس سے پوری سبکدوشی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اپنی محبوب اور پیاری چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کریں۔ اپنی مکمل ادائیگی کو کا خیر کامل یا نیکی میں کمال یا ثواب عظیم سے ترجمہ کیا گیا ہے، اور مراد یہ ہے کہ ابرار کی صفت میں داخل ہونا اس پر موقوف ہے کہ اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کی جائیں۔ خلاصہ تفسیر: اے مسلمانوں، تم خیر کامل یعنی اعظم ثواب کو کبھی حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی بہت پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے، اور یوں جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ غیر محبوب چیز ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ مطلق ثواب اس پر بھی دے دیں گے لیکن کمال ثواب حاصل کرنے کا وہی طریقہ ہے۔ معارف و مسائل: آیت مذکورہ اور صحابہ کرام کا جذبہ عمل۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو قرآنی احکام کے اولین مخاطب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد اور احکام قرآنی کی تعمیل کے عاشق تھے، اس آیت کے نازل ہونے پر ایک ایک نے اپنی محبوب چیزوں پر نظر ڈالی اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواستیں ہونے لگیں۔ انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مقابل اور متصل ان کا باغ تھا جس میں ایک کنواں برہا کے نام سے موسوم تھا۔ اب اس باغ کی جگہ تو باب مجیدی کے سامنے اصطفیٰ منزل کے نام سے ایک عمارت بنی ہوئی ہے جس میں ظاہرین مدینہ قیام کرتے ہیں، مگر اس کے شمال مشرق کے گوشے میں یہ برہا اسی نام سے اب تک موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جاتے اور برہا کا پانی پیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں کا پانی پسند تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ باغ بڑا قیمتی اور
اور زرخیز اور ان کو اپنی جائیداد میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اس آیت کے نازل ہونے پر وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے تمام اموال میں بیرحا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ جس کام میں پسند فرمائیں اس کو صرف فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو عظیم الشان منافع کا باغ ہے، میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے اقربا میں تقسیم کر دیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورہ کو قبول فرما کر اپنے اقربا اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم فرما دیا۔ یہ حدیث بخاری و مسلم کی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خیرات صرف وہ نہیں جو عام فقراء اور مساکین پر صرف کی جائے، اپنے اہل و عیال اور عزیز و رشتہ داروں کو دینا بھی بڑی خیرات اور موجب ثواب ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک گھوڑا لیے ہوئے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنی املاک میں یہ سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کو قبول فرما لیا، لیکن ان سے لے کر انہی کے صاحبزادے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ زید بن حارثہ اس پر کچھ دلگیر ہوئے کہ میرا صدقہ میرے ہی گھر میں واپس آ گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ صدقہ قبول کر لیا ہے۔ تفسیر مظہری بحوالہ ابن جریر طبری وغیرہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کنیز سب سے زیادہ محبوب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوجہ اللہ آزاد کر دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کنیز تھی جس سے وہ محبت کرتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد کر دیا۔ الغرض آیت متذکرہ کا حاصل یہ ہے کہ حق اللہ کی مکمل ادائیگی اور خیر کامل اور نیکی کا کمال جب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب کہ آدمی اپنی محبوب چیزوں میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ آیت مذکورہ میں چند مسائل قابل نظر اور یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ الحمدللہ حمدًا کثیرًا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔